السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، خبر کا عنوان ہے محرم کا روزہ۔ اس تعلق سے جامعہ فلاح درین بلاسپور کے شیخ الحدیث اور محتمم مولانا محمد اسماعیل صادق دامت برکاتہم کا ایک اہم بیان پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمعت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ فقالوا یا رسول اللہ انه یوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى سنة اليوم يعني سنة اليوم التاسع. قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس طریقے سے حکم دیا یعنی کہ وہ بھی یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی تعظیم تو یہود اور نصارہ دونوں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اس 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، یعنی کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہود اور نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ اتفاقی بات کہ اگلا سال آنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 یہ اسی طریقے سے 10 کے ساتھ 11واں روزہ ملا دیا جائے تاکہ یہود اور نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن اس زمانے کے جو محقق علماء ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا منظور صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں اس تحقیق کو ذکر فرمایا کہ اس زمانے میں چونکہ یہود اور نصارہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے تو اس لیے ان سے نہ تشابہ ہے اور نہ ان کی مخالفت کی ضرورت پیش آئی۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تب بھی کافی ہو جائے، اور اگر کوئی 9 اور 10 کا روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ اسی طریقے سے 10 کے ساتھ 11 ملا لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی صرف 9 اور 10 کا روزہ نہ رکھ کر کے فقط 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی فضیلت کے کا مستحق ہوگا اور فضیلت کا حقدار ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على عياله من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، کہ جس شخص نے اپنی اولاد پر اپنے گھر والوں پر یوم عاشوراء میں وسعت سے کام کیا۔ وسعت سے مراد یہ ہے کہ ذرا اچھا کھانا بنوایا ہے، اہتمام کے ساتھ، تکلف کے ساتھ، جو روزانہ معمول کے مطابق کھانا بنتا ہے اس سے ذرا تکلف کیا، اس میں ذرا اہتمام کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے سال اللہ تعالیٰ اس گھر میں فراوانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں فراوانیاں پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں وسعتیں پیدا کریں گے۔